السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گرامانی۔ ناظرین، حال ہی میں کابل حملے کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی جانب سے ان کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کی جانب سے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں مدد فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اس شکریہ کے بعد اس کو بڑا پازیٹیو لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے شاید افغانستان اور خاص طور پر پاکستانی شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندیوں کے حوالے سے کچھ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید جو موجودہ انتظامیہ ہے ان کی جو ویزا پالیسی ہے ان کو ریویو کرنے کے بعد شاید پاکستانی شہریوں پر داخلے پر پابندی جو ہے وہ عائد کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں سیاست کی بات کریں تو آج جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جے آئی ٹی ہے اس نے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سمیت جو مختلف رہنما ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کیے، اور آج بیرسٹر گوہر جے آئی ٹی کے سامنے پیش بھی ہوئے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جو مذاکرات کے حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہوتے ہیں، اور ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حکومت ان تمام چیلنجز کو خاص طور پر جو امریکہ کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرے گی، خود پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، ہم گفتگو کریں گے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو پاکستان نے شریف اللہ کو گرفتار کیا، امریکہ کے حوالے کیا، اس کے بعد شکریہ بھی ادا کیا گیا، لیکن اب کچھ پابندیوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جو بڑی پریشان کن ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس طرف جا رہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر کوئی پابندی عائد کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمانی صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو صدر امریکہ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے اس سے پہلے بھی اپنے جو پہلا دور ان کا حکومت کا گزرا تھا، انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر اس وقت بھی ایک پاس کیا تھا جو کہ عدالتوں نے پھر اس کو دیکھا اور اس پہ نظر ثانی ہوئی اس تمام تر معاملے پہ، اور وہ مسلم ورلڈ کے حوالے سے تھا اس وقت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو الحمدللہ فی الوقت کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کا ویزا بین ہے یا ویزا بند کر دیا جائے گا یا داخلے پہ کوئی پابندی ہوگی پاکستانی شہریوں کی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو یہاں پہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں جن کو انلسٹ کیا ہوا ہے، جو ممنوع آرگنائزیشنز ہیں یا شیڈول 4 میں جن کو رکھا گیا ہے، تو اس حوالے سے تو اس کی لسٹ اپڈیٹ ہونی ہے۔ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہم شور ہماری ان کے ساتھ کیونکہ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس تمام تر معاملے پہ، تو وہ ضرور ہم شیئر بھی ان کے ساتھ کریں گے، اور اس لسٹ کے اوپر وہ اپنی لسٹ بھی اپڈیٹ کریں گے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ۔ وہاں پہ اگر اس آرگنائزیشن سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا اس کے کوئی لنک ملتا ہے تو ان کے داخلے پہ پابندی تو ہو سکتی ہے، اور ان کے ویزاز تو کینسل ہو سکتے ہیں، لیکن آؤٹ رائٹ بین پاکستانی کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے یا اس طرف ہم جائیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر انلیگل امیگریشن کو بیس بنایا جا رہا ہے تو پاکستان سے زیادہ بھارت سے انلیگل امیگریشن بذریعہ میکسیکو جو امریکہ کے اندر ہوتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا جہاز بھر کے انہوں نے واپس بھی بھیجے، امرتسر لینڈ کی فلائٹس، وہاں پہ پنجاب میں جو بھارتی پنجاب ہے وہاں پہ انہوں نے انلیگل امیگرنٹس کو واپس بھی بھیجا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اوپر کسی طرح کوئی بلینکٹ پابندی یا پاکستانی شہریوں کے اوپر کوئی ایسی پابندی لگے گی یا کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی جس سے پاکستانی شہری جو ہیں وہ امریکہ کا سفر نہ کر سکیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے، کوئی چیزیں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں گرمانی صاحب، یہ ایک بڑی جو ہے امپورٹنٹ اور پیوٹل سٹیپ تھا ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں یا انٹیلیجنس شیئرنگ ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بیچ میں رہتی بھی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں پچھلے 4-5 سال میں جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی یا اس سے پہلے تھوڑا سا وہ تعطل کا شکار ہو چکے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات دیکھنا ضروری ہے کہ جو ڈیفنس ہماری ایک پیکٹ ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، یا جو ایک کوارڈینیشن ہے مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آپس میں، اس میں وی آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو اے نیو ایرا آف اسٹریٹجک کوآپریشن ود دی یو ایس۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ایک آپ نے انسیڈنٹ دیکھا کہ جو کریڈیبل انٹیلیجنس ہمارے ساتھ شیئر کی گئی
پھر یہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس پہ فوراً افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی ایکٹ کیا، اور یہاں پہ پھر اس کو فرت اللہ عرف جعفر جو جس کو شریف اللہ سوری جعفر، جن کو صدر امریکہ نے ٹرمپ نے مانسٹر کہا ہے، جو ایبی گیٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو یہاں پہ اریسٹ کیا، اور اس کو پھر جو نیسیسری لیگل پروسیجر کو ہم نے فالو کرتے ہوئے اس سے بالکل ہم نے بھی کوشچن کیا، اور اس نے کنفیس کیا ان تمام تر معاملات پہ، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ایکسٹراڈائٹ کر دیا گیا۔ گو کہ پاکستان امریکہ کی آپس میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جی بالکل، سوال یہ ہے کہ پھر کون سے معاہدے میں وہی آپ سے کروں، کیونکہ ہمارا جو ایکسٹریڈیشن ایکٹ ہے پاکستان میں، یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی اور جو ملزمان ہیں کئی مختلف کیسز میں، اٹلی سے، دیگر یورپ کے شہروں سے، یا برطانیہ میں بھی، تو ہماری ایکسٹریڈیشن جو ہے آن اے کیس ٹو کیس بیسس جو ہے وتھ اسپیشل اپروولز اینڈ پرمیشنز وہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ گو کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن ایز اے اسپیشل کیس ان پوائنٹ اینڈ ایز اے اسپیشل انیشیٹو جو ہے اس کو دیکھ کے جو ہے ایکسٹریڈیشن کو اپروو کیا گیا ہے، اور ایکسٹریڈائٹ کیا گیا ہے ان کو امریکہ، سو دیٹ ہی کین فیس دا فل اسٹرینتھ of the sword of the justice in the US۔ تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب اس ایونچویلٹی کے بعد پاکستان امریکہ کے جو ہماری ٹیررزم کے حوالے سے یا کاؤنٹر ٹیررزم ہماری جو ایک کوآپریشن ہے، اس میں مزید بہتری آئے گی، اس کو ہم فردر سولیڈیفائی کریں گے، اور وہ ایک نیا باب جو ہے اسٹریٹجک سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کے حوالے سے ہم وہ ایک نیا باب رقم کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ایک نیا باب رقم ہوگا کیونکہ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان از سفرنگ بیکاز آف attacks that are planned on افغان soil۔ افغانستان میں اٹیکس پلان کیے جاتے ہیں، وہاں پہ فیدم کیے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کیوریٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی جو ایکچوئل میں جو ان کی یہاں پہ عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، وہ یہاں پہ ابھی بنو میں آپ دیکھیں کیا ہوا۔ اب یہاں پہ جو ایک آرمز اینڈ ایمونیشنز جو ڈیفنس کے حوالے سے جب امریکہ کا انخلاء ہوا کابل میں 2021 اگست میں، وہ بہت زیادہ اپنے جو آرمز اینڈ ایمونیشنز تھے وہ چھوڑ گئے تھے۔ اب یہاں پہ اس حوالے سے اگر وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، پاکستانی سرزمین پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو بالکل اس کی نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی ہم ٹالریٹ کریں گے۔ نہیں تو امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی انٹیلیجنس شیئر کرے گا یا کیا ہوگا کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے کیس ٹو کیس بیسس میں تو دیکھا جا رہا ہے، جس طرح یہ ایک کیس تھا اس حوالے سے دیکھا گیا، جہاں کریڈیبل ایویڈنس اور کریڈیبل انٹیلیجنس پرووائڈ کی جائے گی، وہاں پہ بالکل ہم ایکٹ کریں گے، اور بالکل ہم اپنے بارڈرز کو بھی سیکیور کریں گے، اور ہم اپنی سرزمین پہ انشاءاللہ جو ہے وہ امن بھی قائم کریں گے، کیونکہ ریجنل سٹیبلٹی کے حوالے سے جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے وہ بہت ضروری ہے فی الوقت، کیونکہ امریکہ کے جو پیچھے چھوڑے ہوئے اسلحہ ہے، جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہے، وہ اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو بالکل امریکہ اور پاکستان اس حوالے سے بھی ایک کوآپریشن قائم کریں گے، اور اس پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کو ایک فردر جو ہے ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں، کہ امریکہ، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ علیہ اعلان بات کی کہ وہ وہاں سے جو اسلحہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ اسلحے کی واپسی چاہتے ہیں، جو ٹریلینز آف ڈالرز میں اگر بات کی جائے تو 2005 سے لے کے اگست 2021 تک ٹریلینز آف ڈالرز US ٹیکس پیئرز کے پیسے لگے، اور ان پیسوں سے وہ ان کو وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ اسلحہ فراہم کیا گیا جو پاکستان کے خلاف۔ تو اب امکان کیا ہے کہ اب امکان دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ اس چیز پہ کام کریں گے کہ جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو مزید فعال بنائیں، اس میں مزید بہتری لے کے آئیں، اس میں فردر اس کو انہانس کریں، اور اس کو فردر سولیڈیفائی کریں، تاکہ ریجنل سٹیبلٹی جو ہے اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جائے اور اس میں بھی بہتری لائی جا سکے۔ لیکن جب بھی افغانستان کی بات ہوتی ہے منسٹر صاحب، تو اس حوالے سے ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو واپس لایا گیا، لیکن آپ ہی کے جو سینئر رہنما ہیں، وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب بھی انوالو تھے اس عمل میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کسی مرحلے پر باجوہ صاحب سے بھی پوچھ سکتی ہے؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً اس وقت جو ڈیسیجنز لیے گئے باجوہ صاحب ایز چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے اگر بالفرض میں آن دا بیسس آف اگر یہ اسی انفارمیشن پہ اگر میں بات کروں، مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر بات کی بھی جائے کہ انہوں نے اگر کیا تو پی ٹی آئی کی کیبنٹ نے کیوں اپروو کیا، عمران خان صاحب نے ایز وزیر اعظم کیوں اس کو اپروو کیا، ان تمام تر معاملات پہ جب دہشت گردوں کو آپ نے جیلوں کے دروازے کھولے اور ان کو دوبارہ ری سیٹلمنٹ کے نام پہ، ری انٹیگریشن کے نام پہ دوبارہ معاشرے میں لا کے بسایا. اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کرم کے لوگ، بنو یا دیگر جہاں جہاں یہ لوگ گئے وہاں پہ وہاں کی جو لوکل لوگ تھے وہ تو اس بات سے بالکل اگریڈ نہیں تھے کہ یہاں پہ لا کے آپ دہشت گردوں کو بسا رہے ہیں، کیونکہ فیس تو انہوں نے ہی کرنا ہے اور یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. انہوں نے اس چیز کو انشور کرنا تھا کہ لوگ جو ہماری پروونشل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کو کس طرح ہم نے قائم دائم رکھنا ہے. لیکن کے پی حکومت فیل ہو گئی ہے. انہوں نے 590 بلین روپیز جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو فعال بنانا تھا یا فعال کرنا تھا وہ اس میں ناکام رہے ہیں اور اس میں بالکل ناکامی یہ اس کا صحرا انہی کے سر جاتا ہے. لیکن منسٹر صاحب یہ بھی ایک سوال ہے کہ کچھ تاثرات، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کے بعد اب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہی ہے اور رابطے بحال ہو چکے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے، رابطے بحال ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ سے زیادہ، کیونکہ صوبے میں ان کی ایک حکومت ہے اور اس کے علاوہ اور وہاں پہ ایک ڈیفینٹ سیکیورٹی سچویشن ہے، امن امان کی صورتحال ہے، اس حوالے سے اگر کوئی انگیجمنٹ ہے تو ہے، بٹ وہ صرف اسی پوائنٹ تک ہی ہے. اس میں نہ کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی پولیٹیکل بات چیت کسی حوالے سے کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی والے بالکل تکیہ کیے ہوئے تھے صدر ٹرمپ پہ، وہاں سے ان کو سبکی ہوئی. پاکستانی حکومت کا، پاکستانی قوم کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اس حوالے سے جو حال ہی میں ہم نے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہماری ایک پیش رفت ہوئی ہے. اب اسی حوالے سے وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں اور یا انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ان کو پازیٹیو جواب یا مثبت جواب موصول ہوگا، کیونکہ فی الوقت حکومت، اسٹیبلشمنٹ یا جو اقتدار میں ہیں باشمول وزیر، باشمول مشیر، وہ اپنا نہیں سوچ رہے، کوئی ذاتی طور پہ اپنی ذات کا نہیں سوچ رہا. ابھی صرف فی الوقت صرف اور صرف جو ہے پاکستان کا سوچا جا رہا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا، پاکستان کی جو ہے کمیٹی آف نیشنز میں اس کے وقار کا، پاکستان کی سیکیورٹی کا اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے منسٹر صاحب، اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. منسٹر صاحب، ہم مذاکرات کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے بحال ہیں. یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے رضامندی ظاہر کرتی ہے تو کیا اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں گرمانی صاحب، پہلی بات یہ کہ پی ٹی آئی کو اپنے رویے کو درست کرنا پڑے گا. ہم کسی حال میں اب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو طرز سیاست یا طرز احتجاج جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، پہلے تو ان کے رویوں میں درستگی آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بالکل اسپیکر کو اپروچ کرتے ہیں اور اسپیکر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اسپیکر صاحب ہمیں بالکل اگر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے تو پھر ہم بالکل بیٹھیں گے فار دا سیک آف پاکستان. لیکن اگر ہم سے یہ کوئی امید لگائے بیٹھا ہے یا یہ کوئی توقع کر رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں بغیر کسی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے، کہ یہ مذاکرات کے بیچ میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مذاکرات کو سبوتاج انہوں نے پچھلی دفعہ کیا اور یہ تمام تر نزلہ پھر ہمارے پہ گراتے ہیں. نہیں، لیکن آپ مولانا صاحب کو انگیج کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی تو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جی، مولانا صاحب کے ساتھ ہماری دیکھیں ایک ذاتی نوعیت کا تعلق ہے ہماری لیڈرشپ کا، اور گائے بگائے وہ رابطے میں رہتے ہیں. مولانا صاحب کو بالکل ہم انگیج کر رہے ہیں. ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد کیونکہ ابھی مولانا صاحب ملک میں بھی موجود نہیں ہیں، مولانا صاحب جب واپس آئیں گے تو وزیر اعظم صاحب بالکل اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ان سے بالکل انگیج کریں گے. اور کیونکہ ان کے ایک ذاتی اثر و رسوخ ہے، ان کا ایک ذاتی تعلق ہے ان کے ساتھ، اور ایک احترام کا رشتہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ان سے درخواست کی جائے گی کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائیں، حکومت کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں ہم ریشنل بات کریں گے. یہ بات تو کرنا بنتی نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائیں، آپ ہمارے ساتھ ہوں. ہم بالکل ہماری خواہش رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں ہوں. حکومت
کے ساتھ ہوں, ہمارے اتحادی بنے, لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ فی الوقت جو ہے اپوزیشن بینچز پہ رہیں گے اور ٹریجری بینچز کی طرف نہیں آئیں گے. لیکن ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے, یا ایون پی ڈی ایم کے ٹائم پہ جو ہمارا ایک لیزون رہا ہے ان کے ساتھ, جو ایک تمام تر معاملات پہ انہوں نے سربراہی کی ہے, پی ڈی ایم کی قیادت کی ہے انہوں نے, وہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب ان اینی کیس, اب وہ تو خود بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کیونکہ اتنی دوریاں ہیں, اتنی جو خلفشاریاں ہیں, وہ قریب ہوتے ہوئے یا کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اور اس میں سب سے ایک جو امپورٹنٹ کوشچن ہے, جو مین سوال ہے, وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر اور مولانا صاحب کا ووٹر اور سپورٹر ایک ہی صف میں, ایک ہی سٹیج کے اوپر اور ایک ہی شاہراہ کے اوپر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کی طرز سیاست اور طرز احتجاج میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جیسے ہم نے جے آئی ٹی کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ یہاں تو ان کو طلب کیا گیا ہے, جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے مطابق پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کے خلاف حکومت نے ابھی تک کیا اقدامات لیے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کچھ چند میں نام اگر لے لوں جو مفرور بھی ہیں عدالتوں سے, جس میں سر فہرست زلفی بخاری صاحب ہیں, شہباز گل صاحب ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, فرز شہزادی صاحبہ ہیں, یہ ان تمام کے خلاف تو جو ہے وہ پروکلیمیشن کا پروسیجر تو عدالت نے کیا, اور اس کے بعد جو ہم نے انٹرپول کے تھرو جو تمام تر معاملات کرنے ہیں ہم بالکل اس پہ کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹری ان پہ ایکشن لے رہی ہے, لیکن اگر تمام تر معاملے پہ یا کوئی اس کو فاسٹ ٹریک نہیں, جو ایک روٹین میں معاملات چل رہے ہیں وہ بالکل ایک روٹین میں چل رہے ہیں. ان کی واپسی کے حوالے سے, ان کی بالکل واپسی کے حوالے سے پاسپورٹ کینسلیشنز بھی آپ نے دیکھی ہوئیں, اور اسی حوالے سے جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, جھوٹ پھیلاتے ہیں, ان کے وہ جب پاکستان آئے ہیں, اور ابھی حال ہی میں ایک کیس بھی آپ نے دیکھا وہ ہوا, جب وہ واپس آئے تو بالکل ایئرپورٹ سے وہ اریسٹ ہوئے, اور بالکل اس میں کوئی ایسی دو آڑ نہیں ہے مجھے بتانے میں, اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. لیکن اب جو کابینہ میں تبدیلی کی گئی ہے, جو پورٹ فولیو ہم نے دیکھا کہ کچھ تبدیل بھی کیے گئے ہیں, کچھ نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے, اس پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے, آپ کے اپنے رہنما بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ پورٹ فولیو تبدیل کرنا یا دیگر وزراء کو شامل کرنا, یہ کارکردگی کے بیسس پہ ہے یا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, ان کا پروگیٹو ہے, اور انہوں نے اپنے استحقاق کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کابینہ کی توسیع بھی کی, اور اسی طرح انہوں نے جو ری ایلوکیشن آف جو پورٹ فولیوز تھے وہ بھی انہوں نے کیے, اور بالکل کئی وزراء کے پاس 2-3 قلمدان تھے, جو کہ ان کے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں تھا, اور اس چیز کو پھر انہوں نے بہتر سمجھا کہ کابینہ میں توسیع ہو, نئے لوگوں کو شامل کیا, نئے چہروں کو لے کے آئے. میں خود اس کی ایک زندہ مثال ہوں کہ مجھے بھی وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی خدمت کے لیے, پاکستان کو سرو کرنے کے لیے جو کابینہ میں لے کے آئے. لیکن تحفظات آپ پر تو نہیں ہے, آپ کے رہنما پرویز خٹک صاحب کے اوپر سوال, مجھے پتا تھا آپ سوال کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں بالکل, دیکھیں, ہم تمام پارٹی کے لوگوں نے جب صوبہ کے پی کی نمائندگی کی اگر بات ہو تو ہم نے وہاں سے بالکل جو پارٹی کے بڑے ایک ڈائی ہارڈ ورکر ہیں, محنتی ورکر ہیں, اختیار ولی صاحب, ہم یہ ایک ہم آواز ہو کے ہم نے ان کا کیس بھی پٹ اپ کیا, اور وزیر اعظم صاحب نے ان سے ملاقات بھی کی, اور اب وہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے تو ان کے تمام تر تحفظات کو دور کر دیا. یہاں پہ دیگر جو آپ نے بات کی پرویز خٹک صاحب کے بارے میں, تو وہ اس حکومت کے اتحادی رہے ہیں اس حوالے سے کہ ابھی انہوں نے جو ان کی اپنی پارٹی کا فیکشن ہے جو انہوں نے بنائی ہے, جو پارٹی بنائی ہے, اس حوالے سے وہ, اب رانا صاحب نے بھی اس دن یہ بات کی کہ وہ اتحادی تو ہیں اس حوالے سے, گو کہ وہ واضح طور پہ سامنے نہیں تھے, پر جو قلمدان ان کو ابھی دیا گیا ہے, میری جو نیسنٹ جو عقل سمجھ ہے اس کے مطابق میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کے پی کے حالات جو ہیں وہ ابھی بڑے سینسٹیو ہیں, اب وہ سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے وہ بصیرت CM-KP کے اور بصیرت ڈیفنس منسٹر، وہ اس پہ بالکل روشنی ڈال سکتے ہیں کہ KP کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا جو ان کے انٹرنل افیئرز ہیں اس پہ کیا انپٹ دے سکتے ہیں، وہ انپٹ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال یہاں پر ہمیشہ جو فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، نون لیگ بھی ہمیشہ بات کرتی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی، لیکن آپ ہی کی حکومت کے دوران اگر آپ دیکھیں تو اینکرز جو ہیں وہ آف ایئر ہو رہے ہیں۔ آپ چلیں، آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین لے آئے، لیکن یہ جو اینکرز کے آف ایئر ہونے کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ یہ حکومت کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت ہے؟ دیکھیں، یہ تاثر غلط ہے۔ حکومت نے کسی کو آف ایئر نہیں کیا، اور جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، وہ انتہائی قابل احترام ہیں اور وہ بالکل اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی وائلیشن ہے کسی حوالے سے تو وہ پیمرا دیکھے۔ حکومت نے کسی کو آف ایئر نہیں کیا، اور اگر ان کی خود مالکان جو ہیں چینلز کے کسی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے یا ادروائز، کیونکہ یہ وزیر اطلاعات نے بھی واضح طور پہ ایک جو ہے اس پروگرام میں ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر فائنینشیل افیئرز کی وجہ سے اگر کسی کو اس کے چینل آفر کر رہا ہے تو دیٹس دیئر کال، یہ ہمارے پہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی کہ حکومت کو الزام کر دیا جائے، ٹھہرا دیا جائے اور کہا جائے کہ حکومت نے آفر کیا، تو حکومت نے یا کسی اور نے کوئی آفر نہیں کیا۔ چلیں، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بعد علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پارلیمان کے اندر ہم نے دیکھا کہ سینیٹر اون عباس بپی کی گرفتاری کے احتجاج بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کیسز ہیں، اور خاص طور پر جو خان صاحب نے اپنی وکلا کی ٹیم کئی مرتبہ تبدیل کی ہے اور اس وقت ہو کیا رہا ہے، ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے۔ PTI کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی ظفر صاحب وقت نکالنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ مختلف کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے اپنی ٹیم بھی تبدیل کی تھی، اس حوالے سے اب بتائیں کہ کیا توقعات ہیں؟ پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو عدالتوں سے توقعات ہیں اور امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا، لیکن اب تک کی جو کامیابی ہے آپ کے نزدیک، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ جی، توقع تو یہی ہے کہ انصاف ضرور ملے گا، مجھے تو یقین ہے، اور یہ یقین میرا بالکل پائندہ قائم رہے گا۔ میری نظر میں جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے تو 4 کیسز نئے بنا دیے جاتے ہیں، لیکن جتنے کیسز ان کے میجر کیسز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب میں کہوں گا کہ ٹیل اینڈ رہ گئی ہے، یعنی آخری ان کے جو حربے تھے جھوٹے کیسوں کے، وہ آخری رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ یہ درست ہے کہ ہمارے زیادہ تر ریلیف جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے کیسز وہاں پینڈنگ ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ وہاں کچھ ایشوز ہیں سینیورٹی کے، اور کچھ لوگوں کو، کچھ جج صاحبان کو تبدیل کر کے لایا گیا ہے، اور تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید وہ اس وجہ سے لگایا گیا ہے ان کو ادھر کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی پوزیشن ہے، مجھے یقین ہے کہ انصاف جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے ہوں گے، اور اگر ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ سے تو ہمیں ریلیف انشاءاللہ ملے گا جو باقی کیسز رہ گئے ہیں۔ کل میری عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی، اس کے اندر عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا، بشرا بی بی بھی اس میٹنگ میں موجود تھیں، انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ میرے کیسز آپ فوراً ان کے فیصلے کرائیں۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ کون جج ہو کون نہیں ہو، جو بھی جج صاحبان ہیں ان کے سامنے آپ بحث کریں اور بحث کر کے فیصلہ لیں اور اس کو معاملوں کو جلدی۔ ٹھیک ہے، لیکن علی ظفر صاحب ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں آپ نے چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات کی تھی اور آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں، تو کیا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ بھی آپ نے ان کے سامنے رکھے، اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ چیف جسٹس صاحب کیا سوچ رہے تھے، یا ان کو علم ہے آپ کے تمام تر تحفظات کے حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے، ان کے پہ بات ضرور ہوئی 26ویں ترمیم کی، ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی بات انہوں نے کہا کہ میں آپ کے جو بھی اعتراضات ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، میں سنوں گا ضرور، لیکن میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ اور دوسرا، جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اس کا فیصلہ آئینی بینچ نے کرنا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ پھر ان کا دائرۂ اختیار ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو چیزیں آپ کی میرے ساتھ جو میرے اختیارات میں ہیں ان کا ضرور میں آپ کو جواب بھی دوں گا اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کروں گا، آپ مجھے تحریری طور پہ اپنا موقف پیش کریں. تو یہ پوزیشن تھی، اور میرا خیال ہے ان کا یہ اس لحاظ سے بالکل درست رد عمل ہے کہ انہوں نے رائٹنگ میں مانگا ہے، اور جو ان کے جورسڈکشن میں آتی ہیں جو باتیں وہ ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے دس وے. ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جب الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کو توقعات تھیں کہ شاید اس کا اثر بھی پاکستان پر پڑے گا اور خاص طور پر عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف بھی ملے گا. اب آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو کانگریس سے خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں پاکستان کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے، اور کیا تعلقات کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات تو امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ہمارے رہے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، لیکن کئی چیزوں پہ تو بہت کامن گراؤنڈ ہے ہماری، کئی اصولوں پہ بالکل دونوں ممالک جو ہیں وہ یکجا ہیں. مثلا ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس پہ ہم دونوں ممالک جو ہیں بلکہ دنیا کے سارے ممالک ایک ہی پیج پہ ہیں. اس طرح اگر ہماری آپ جمہوریت کی بات کریں تو پھر ان کا بھی یہی آئیڈیل ہے. امریکہ کا ایک اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے انسانی حقوق کا، بنیادی حقوق کا، جمہوریت کا. پاکستان کا بھی وہی کانسیپٹ ہے اور ہم اس پہ بھی تعاون کرتے رہے ہیں. اور جہاں دیکھے جائے کہ امریکہ میں خلاف ورزی ہوگی بنیادی حقوق، انسانی حقوق کی، تو ہم آواز اٹھائیں گے باقی دنیا کی طرح. اور جہاں پاکستان میں خلاف ورزی ہوگی بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی، تو ہمیں امید ہے کہ امریکہ بھی باقی دنیا کی طرح آواز اٹھائے گا. تو یہ کچھ کامن گراؤنڈز ہیں. باقی جب بھی آپ دو ممالک کی بات کریں تو ان کا اول جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنی اپنی پولیٹیکل اور اپنی اپنی ٹیریٹوریل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے ملک کی انٹرسٹ کی پہلے بات کرتے ہیں، پھر وہ دوسرے ملک کے ساتھ کوئی تعلق بڑھاتے ہیں. لیکن علی ظفر صاحب، پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ پی ٹی آئی کو شاید امیدیں تھیں امریکہ سے کہ وہاں سے کوئی ریلیف ملے گا، کوئی مداخلت ہوگی کچھ ایشوز میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو امریکہ سے کوئی امیدیں ہیں؟ دیکھیں بالکل ہیں. یہ جہاں تک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایشو ہے اور یہ ٹیررزم کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، آپ ایک اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی ٹیررسٹ ہے اس کو پکڑ کے دوسری اسٹیٹ کو دیتے ہیں، تو یہ تو ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایشو ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ ہمارے خیال سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے امریکہ سے کہ جو انسانی حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، جو جمہوریت کے پرنسپلز ہیں، جہاں جہاں یہ حکومت یا کوئی بھی پاکستان میں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ پی ٹی آئی پہ ان اصولی موقف پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یو کے اور یورپین یونین ہمارے ساتھ ان معاملات پہ کھڑا ہوگا. اس سے زیادہ ہمارا پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک اپنی اپنی سیاست اپنے اپنے ملک تک رکھے اور کسی دوسرے ملک کی سیاست مداخلت نہ کریں. لیکن علی ظفر صاحب، ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ آپ لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، مذاکرات بھی کر رہے ہیں، پھر بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو باہر پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ مختلف مواقع جب بھی آئے ہیں تو انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے پاکستان کے خلاف. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نعرے بھی لگے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ باہر بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے واقعی مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے سب سے ضروری چیز سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشیل پالیسی کیا ہے. تو وہ ایک ہوتی ہے، وہ آفیشیل پالیسی ہوتی ہے اور وہی پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے. پھر دوسری سٹیج پہ آتی ہے جو پارٹی کے مختلف لیڈران ہیں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں گے کئی بار مختلف رائے بتائی جاتی ہیں اور یہ ایک سیاست کا ایک ماحول ہے. ایک سیاسی پارٹی جو جمہوری پارٹی سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس میں مختلف جو لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور اپنی اپنی اظہار رائے بھی کر سکتے ہیں. پھر تیسری چیز ہے جو کہ پارٹی کے لیڈرز نہیں ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کے سپورٹرز ہیں، وہ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور اپنی مختلف باتیں کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو ہر بات ہے وہ پارٹی کی آفیشیل لائن ہو.
تو یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ڈائلاگ کو آگے اگر بڑھانا ہے ہم نے تو ہم چاہیں گے کہ ڈائلاگ آگے بڑھے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ملے. ایک حل ہم سب نے مل کے تلاش کرنا ہے. ٹیررزم ملک میں بہت بڑھ گیا ہے، جو ہماری معیشت کی حالت ہے، اکانومی کی حالت ہے، وہ بھی کوئی اتنی درست نہیں، بڑھا چڑھا کے بتائی جا رہی ہے لیکن اصل میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکومت کہہ رہی ہے. اسی طرح جمہوریت کے ساتھ جو جمہوریت کے ستونوں پہ جو نقصان پہنچایا گیا ہے، جو جمہوریت کو کے پرنسپلز کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ اس کا بھی ایک طرح دیکھنا ہے. جو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہے. ہمارے جو سینیٹر تھے اون بپی صاحب، ان کو اریسٹ کر لیا گیا کس بات پہ کہ انہوں نے کسی بکری کا شکار کیا ہے، اس بات پہ پکڑ لیا گیا. تو یہ اس طرح کی جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں جو انسانی حقوق، سیاسی حقوق، آپ کے بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ورزی ہے، تو پھر آپ کو اس پہ آواز اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو ہم چاہیں گے کہ سالو ہوں، ان کے حل ڈھونڈا جائے اور آگے چلا جائے. فی الحال مشکل لگ رہا ہے لیکن اس کے لیے ہم نے پروٹیسٹس کی ایک رد عمل رکھا ہے، اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے اگر ضرورت پڑے. لیکن نظر مجھے یہ آتا ہے کہ فی الحال ڈائلاگز جو ہیں وہ کہیں آگے نہیں جا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ تیار ہیں دوبارہ مذاکرات کے لیے؟ میرے لحاظ سے جو ڈائلاگ ہے اس کا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم نے دیکھا پچھلے ڈائلاگ میں کہ حکومت کے پاس نہ اختیار تھا نہ ان کی نیت تھی. اگر وہ اختیار اپنا ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے اور وہ ان کا نیت بھی بنتی ہے تو پھر شاید یہ دوبارہ شروع بھی ہو جائے ڈائلاگ. لیکن فی الحال تو لگتا ہے کہ وہ آگے نہیں چل رہا. لیکن علی ظفر صاحب، آپ کے یہ 2 مطالبات مانے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے تو پھر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ میری نظر میں اگر ذاتی رائے ہے میری، اگر وہ ڈائلاگ کا دروازہ پھر کھولنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے 2 کنڈیشنز تھیں ان کو مانتے ہیں تو ہم ضرور عمران خان صاحب کے پاس واپس میں ذاتی طور پہ لے کے جاؤں گا ایشو کو اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ اس کو کھول دیں دروازوں کو اور مذاکرات شروع کریں. لیکن کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہماری 2 پہلی کنڈیشنز تھیں وہ مانی. ٹھیک ہے، 2 بات مانے جائیں. لیکن اب یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں کچھ بیانات بھی سامنے آئے، کچھ خبریں بھی سامنے آئیں بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے. پھر جنید اکبر صاحب کا اگر آپ بیان دیکھ لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ادارے اور رابطے ہوتے رہتے ہیں. تو کیا اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے گنڈاپور صاحب کے یا پارٹی کے اندر کسی دوسرے رہنما کے کوئی رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ بات ضرور ہوئی تھی، اس کا میڈیا میں بھی آئی تھی اور لیکن اس کے بعد سے مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی مزید اس میں پروگریس ہوا ہے یا کوئی مزید آگے بڑھی ہیں. تو فی الحال تو میری خبر یہی ہے کہ کوئی مذاکرات اس طرح کے نہیں ہیں یا بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو. ٹھیک ہے، لیکن علی ظفر صاحب حال ہی میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا کیسز کے حوالے سے، تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ خان صاحب اپنی وکلا کی جو ٹیم ہے وہ کیوں بار بار تبدیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب کے اور جو بشرا بی بی ہیں ان کے بہت سارے کیسز تھے جو جیل ریلیٹڈ تھے، یعنی وہ ان کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے وہ اس سے متعلق تھے. مثلا ان کو اگر اپنے بچوں سے عمران خان صاحب کو بات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو جو جیل فیسلٹیز جیل مینول کے مطابق ملنی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی. تو بہت سارے کیسز تھے جو کہ پہلے فیصل چودھری صاحب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اس پہ بشرا بی بی نے یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہم آپ کو پروفیشنل وکیل کو انگیج کریں، کہ وہ جو پولیٹیکل وکیل ہیں ان کے پاس اور بہت سارے ایشوز ہیں اور وہ پوری طرح اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. تو ان کے یہ والے جو کیسز ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جیل ریلیٹڈ، اس پہ انہوں نے کہا کہ میں پروفیشنل وکیل کو انگیج کرنا چاہوں گی تاکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ان کیسز کے لیے کریں اور دوسرے کیسز نہ کریں. تو میرے لیے ایک اچھی یہ سٹیپ ہے اور یہی میں نے ریکمینڈ کی ہے کہ وہ یہی کریں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ ایک طرح سے ڈیلے ہو رہا تھا ہمارے کیسز کی کاروائی، جو ان کے ذاتی کیسز تھے یا ان کے کیسز تھے جو ان کے خلاف لائک القادر یا توشہ خانہ 2، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی تاخیر ہو.
آپ اس کو تیزی سے چلائیں, آپ سلو جو جا رہے ہیں اس کو اس رد عمل کو ختم کریں اور تیزی سے کیسز چلائیں. تو یہ والے لیکن علی ظفر صاحب, ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پارٹی اس وقت مشکل وقت میں سے جو ہے وہ گزر رہی ہے, لیکن جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ وکلا کے حوالے کی گئی ہے. یہ ایک تاثر ہے. پارٹی کے اندر بھی کئی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ سینئر سیاستدان پارٹی میں موجود ہیں, ان کے حوالے کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر تبدیلی آئی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت جو پارٹی قیادت ہے وہ وکلا سے لے کر جو سینئر سیاستدان ہیں ان کے حوالے کرنی چاہیے, یا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ جی میرے خیال ہونا چاہیے. یہ میری بھی یہی ویو ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں, اسپیشلی جو سیاست جانتے ہیں, ان کو زیادہ رول پارٹی میں ہونا چاہیے اور ان کو آگے بڑھ کے رول اپنا ادا کرنا چاہیے. ایک وقت آیا تھا کہ کمپلیٹلی وکیلوں نے کنٹرول کر لیا تھا اور یہ پارٹی کے لیے ایک طرح سے درست نہیں تھا. تو آئی تھنک وہ کریکشن ہو رہی ہے. مثلاً آپ کو میں اگزامپل دوں کہ ایک چیف آرگنائزر بنائی ہیں پنجاب کے لیے عالیہ حمزہ کو. خان صاحب نے کمپلیٹلی ان کو اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ اس کو پارٹی کو ری آرگنائز کریں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. وہ سیاسی شخصیت ہیں اور وہ ایک طرح سے پنجاب جہاں مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں وہ ری آرگنائز کریں گے. اسی طرح کے پی کے میں بھی چینجز آئے ہیں. تو اب تھوڑی سی وہ کریکشن ہو رہی ہے اور مزید بھی ہونی چاہیے اور ہوگی. نہیں, لیکن پھر اگر مرکز میں دیکھیں تو وہاں بھی چیئرمین ہو گئے, سیکرٹری جنرل ہو گئے, وہ بھی وکیل ہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مرکزی عہدے بھی تبدیل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں وہ عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے اہم بات کی کہ جو ایک وقت میں پارٹی قیادت وکلا کے حوالے کی گئی تھی تو اس کا شاید پی ٹی آئی کو نقصان ہوا تھا اور اب کریکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو عورت مارچ کے حوالے سے, عورت مارچ کے جو منتظمین ہیں وہ جو این او سی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں یا ان کو پہلے جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے اسلام آباد کے اندر, آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ان کو انتظامیہ کی جانب سے این او سی ملا ہے نہیں ملا, اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جیسے بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے خاص طور پر عورت مارچ کے حوالے سے کہ ان کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو ابھی تک اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے این او سی جو ہے وہ نہیں موصول ہو سکا اور انہوں نے کوششیں بھی کی تھی. اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. جو آرگنائزر ہیں ہدا صاحبہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہدا صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ عورت مارچ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کل آپ کی اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی نیشنل پریس کلب کے اندر. اب این او سی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا آپ کو این او سی موصول ہو چکا ہے؟ جی بہت شکریہ. نہیں, بالکل ہمیں این او سی ابھی تک نہیں دیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے, جبکہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 3 سے 4 بار اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. ان کے آفس گئے, ڈی سی صاحب نے ہم سے ابھی تک ملاقات نہیں کی اور ہمیں کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ نہیں ملی. ہاں, ہمیں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہمیں این او سی نہیں دیا جائے گا. تو ہم نے یہ تقاضا کیا کہ آپ یہ ہمیں رائٹنگ میں دیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم رائٹنگ میں آپ کو یہ نہیں دیں گے, لیکن ہم آپ کو این او سی بالکل بھی نہیں دیں گے. اچھا, نہیں, یہ آپ کو کس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ این او سی نہیں دیا جائے گا؟ جی یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو این او سی نہیں دیا جائے گا. اچھا, تو اس صورت میں پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اگر آپ کو این او سی نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, عورتوں کا عالمی دن سال میں ایک بار آتا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمیں تو این او سی اسلام آباد عورت مارچ چیپٹر کو تو این او سی جو ہے پچھلے 6 سالوں میں ایک بار نہ پہلے ملی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی امید ہے کہ ہمیں دوبارہ ملے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہر سال اپنا مارچ اسی جگہ پہ کرتے ہیں جہاں پہ جس جگہ کی ہم پولیٹیکل ایک سگنیفیکنس ہم جانتے ہیں, جو کہ اسلام آباد پریس کلب. تو ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم وہیں پہ دوبارہ جائیں گے. ہم اپنا دن کا جو آغاز ہے بالکل اسی طرح سے اپنے پروگرام کے مطابق ہم اپنا مارچ جو ہے وہ وہاں پہ کریں گے. اور اگر ہمیں این او سی نہیں ملا تو ٹھیک ہے, ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. ہم نے شہباز شریف صاحب کو لیٹر بھی لکھا, ہم نے ان سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ پرائم منسٹر صرف اور صرف جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے جو سپورٹر ہیں یا اپنے ووٹرز کے پرائم منسٹر نہیں ہیں, وہ پاکستان کے مردوں کے صرف پرائم منسٹر نہیں ہیں, وہ پاکستان کی عورتوں کے بھی پرائم منسٹر ہیں. اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارا دن جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے اسے بھرپور طریقے سے منانے کی
جو ہے ہمیں اجازت کے سوا ہمیں سیکیورٹی اور ہمیں تحفظ اس دن پرووائڈ کریں. لیکن ہمیں شہباز شریف حکومت نے, ہمیں PMLN نے بھی بہت جو ہے وہ ہمیں ان سے ہمیں افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ ان کی پنجاب کے اندر جو ہے چیف منسٹر اس وقت ہیں وہ ایک خاتون ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اپنے طور پہ جینڈر کو اتنا زیادہ یہ آگے جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ خواتین کی کتنی عزت کرتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ان کے دوہرے رویے ہیں کہ اپنے خاندان کی عورتوں کے لیے ان کے پاس شاید کچھ اور رویے ہیں اور باقی کی جو عوام ہے اس کا ان کے لیے ان کا رویہ بالکل مختلف ہے. لیکن ہدا صاحبہ, ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی آپ کا عورت مارچ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ایک دوسرا مارچ بھی ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ تو وہاں پر پتھراؤ بھی ہوا تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. لیکن اب آپ کو پھر خدشات کیا ہیں کہ NOC نہ ہونے کی صورت میں اگر آپ کا مارچ ہوتا ہے تو خدشات کیا ہیں آپ کو؟ جی دیکھیں, اب تو خدشہ ہمارا جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو پاپو جو ہے پبلک آرڈیننس جو ایکٹ ہے وہ اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں, تو اس کے بعد تو آپ سمجھے کہ کسی بھی پیسفل پروٹیسٹر کا جو حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا, اسمبلی کرنے کا, یا جو رائٹ ٹو انجمن ہے, تنظیم بنانے کا, اب تو وہ ڈائریکٹ ایک کرمنل اوفینس ہو گیا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو لا پاس کیا گیا ہے یہ ہم عورتوں کے علاوہ ایز اے پاکستانی کے شہریوں کے حساب سے بھی یہ ہمارے حق پہ, ہمارے بنیادی آئینی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ ان کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے. تو ہمیں اس سال تو اور زیادہ خطرات ہیں. پہلے تو ہمیں چلے خطرات ہوتے تھے یہ جو ریلیجس فنڈامنٹلسٹ گروپس ہیں جس میں یہ لال مسجد کا گروپ ہو گیا یا یہ جو ہے دیگر جو اور گروپس ہیں, ہمیں ان سے خطرہ ہوتا تھا, لیکن اس دفعہ تو ہمیں ریاست سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے, اور ہم نے اپنا اس سال کا یہ پروٹیسٹ کرنا, ریکارڈ کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں وہ ڈائریکٹ اٹیک کیے جا رہے ہیں. اور ہم پاکستان کی عورت نے جیسے ضیاء الحق کے دور میں MRD کی تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا, اور انہوں نے آ کے ایک جو پیٹریارکل آپریشن ہے اس کو جس طرح سے انہوں نے چیلنج کیا تھا, ہم پہ بھی یہ ذمہ داری ہے, ہماری نسل کی فیمنسٹوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیٹریارکل آپریشن کو چیلنج کریں گے جو کہ ریاست ہم پہ امپوز کر رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے ہدا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا, گفتگو آپ نے سنی. ہم نے اسی معاملے پر اسلام آباد انتظامیہ کا موقف لینے کے لیے بھی کوشش کی, لیکن ان سے رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.